وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اہل کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی ہٹ درمی، ان کی ضد اور ان کی دشمنی کا ذکر ہے کہ جب حد سے بڑھ گئی تو پھر کیا ہوا؟ وہ بڑھتے ہی گئے۔ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی ان کو قرآن سناتے ہیں، وہ مخالفت کرتے ہیں۔ آپ ان کو دلائل دیتے ہیں اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ موسیٰ بھی میرا بھائی ہے، عیسیٰ بھی میرا بھائی ہے، یوشع بھی میرا بھائی، وہ سارے میرے بھائی تھے۔ ہمارا جو بھائیوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، میں ان سب سے آخر میں آنے والا ہوں، اور وہ وہی پیغام لے کے آئے جو میں لے کے آیا ہوں۔ لیکن وہ اپنے ہٹ درمی اور ضد کی بنیاد پر اڑے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتهم الصاعقہ بظلمہم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلک وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے میرے رسول، اے میرے نبی، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں اور اوٹ پٹانگ سوال کرتے ہیں، عجیب سے، بے ڈھنگے سے۔ کیا سوال کیا؟ سوال یہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے کتاب لے کے آئیں، جس طرح آپ کو ملتی ہے ہمارے لیے بھی لے کے آئیں۔ فرمایا کہ یہ ان کا پہلا سوال نہیں ہے۔ ان کی پچھلی نسل، انہوں نے کیا کیا؟ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے سوال کیے انہوں نے۔ یہ ہیں ہی ایسے، یہ نسل ہی ایسی ہے، قوم ہی ایسی ہے، بس سوالوں میں، باتوں میں الجھائے رکھتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ارین اللہ جہرتاً، ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے براہ راست۔ اللہ کا نام لیتا ہے۔ اللہ کا اصول ہے کہ تم غائب پہ ایمان لاؤ۔ میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گا، میں آؤں گا، ایک وقت مقرر، اس وقت آؤں گا اور میں تمہیں اپنا دیدار نصیب فرماؤں گا۔ آج نہیں، دنیا میں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر صورت دیکھنا ہے۔ پھر ضد پہ اڑ گئے، اس ضد ہٹ درمی کی سزا انہیں یہ ملی، فاخذتهم الصاعقہ، گرجدار آواز آئی۔ انسان کی نا یہ جو صلاحیت ہے، ان کی کیپیسٹی ہے، اس کیپیسٹی اور قوت کے مطابق وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، اس کے مطابق وہ سفر کر سکتا ہے، اسی کے مطابق وہ اذیت برداشت کر سکتا ہے۔ اللہ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی صلاحیت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اپنے بندوں کو اس کی وسعت، اس کی طاقت اور قوت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یعنی اس پہ بوجھ اتنا ہی جتنا وہ اٹھا سکے۔ تو انسان کا یہ جو سسٹم ہے سماعت کا، اس سماعت کے سسٹم میں بھی ایک خاص حد ہے کہ دھیمی آواز، تیز آواز، اتنی آواز۔ اب نے کئی بار یہ منظر دیکھا اور سنا ہے، کوئی دھماکہ ہوتا ہے نا، اللہ محفوظ رکھے، تو دھماکے کی آواز سن کر کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، سماعت چلی جاتی ہے، لوگ بہرے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی اس حد سے زیادہ آواز ہوتی ہے۔ تو یہ جو آواز ہے الصاعقہ، جس کو اللہ نے کہا گرجدار آواز، وہ تو آئی اسی لیے کہ اتنی آوازوں کی آواز سن کے بندے ختم ہو جائیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے
کہ وہ ایک حد تک بندے کو چھوٹ بھی دیتا ہے، ڈھیل بھی دیتا ہے، مہلت بھی دیتا ہے، اور پھر جب وہ حدیں کراس کر جاتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، عربی کا مقولہ ہے کہ جب تمہیں حیا نہ رہے پھر جو مرضی کر۔ پنجابی میں اس کا ترجمہ بھائی صاحب، لا لئی لوئی تو کی کرے گا کوئی، یہ عربی کے مقولے کا ترجمہ یہ بنتا ہے۔ لوئی چادر جب اتار پھینکی ہے عزت کی، عظمت کی، شرافت کی، تو پھر کوئی کیا کرے گا؟ بندے کو جب خود ہی شرم نہیں ہے، حد ہی تعلق کی حد ہوتی ہے، احترام کی حد ہوتی ہے، رشتوں کی حد ہوتی ہے، اور گفتگو کی بھی ایک حد ہوتی ہے، برداشت کی بھی حد ہوتی ہے، یہ ساری حدیں انسان کو اختیار کرتے رہنا چاہیے، تب جا کے انسان اپنے انسانیت کے مقام پہ قائم اور دائم رہتا ہے۔ اور انہوں نے، اللہ کہتا ہے انہوں نے تو اخیر کر دی نا، ہم نے دیکھنا۔ اللہ نے کہا دیکھو، پھر آواز آئی، پھر کیا کیا؟ ثم اتخذوا العجل من بعد ذلک، پھر انہوں نے ایک ایسے بھی ان میں نسل ہے، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایک بچڑے کو، گائے کو، ہمارے ہمسایہ ملک میں تو گائے یہ پرستش ہوتی ہے نا، یہ نئی نہیں ہے، بڑی پرانی چلی آ رہی۔ قرآن میں اللہ ذکر کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑا اور جانور کی پرستش، تمہاری عقل کیا کہہ رہی ہے؟ اور اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ جانور کیا بلکہ جنات کے اللہ نے تو فرشتوں سے تمہیں سجدہ کروا دیا، اور تم سب سے افضل، اور حالت تمہاری بدقسمتی اور بدفطرتی اور بد نصیبی کی یہ ہے کہ تم جانور کے سامنے گرے پڑے ہو، اس کو تم نے خدا بنا لیا ہے۔ اللہ واللہ، پھر اللہ نے ان کو معاف تو کیا، لیکن معاف کیسے کیا؟ حکم آیا تلواریں پکڑو، جتنے بھی تم ہو نا ایسی بچڑوں کی، اب تم معافی چاہیے نا، واپس آنا ہے تو ایسے نہیں آنے دیں گے، تلواریں پکڑو، مارو ایک دوسرے کو، جو مر گیا وہ بھی بخشا گیا، جو بچ گیا وہ بھی بخشا گیا، اس طرح معافی ملی ان کو۔ لیکن قربان جائیں خاتم النبیین والمرسلین کی نبوت اور شریعت پر صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زندگی بندہ غلطیاں کرتا رہے، ساری زندگی گناہ کرتا رہے، ایک دن سوچ آئی اللہ اب بس، 50 سال 60 سال 70 80 سال گزر گئے، شرک بھی کیا، بدعتیں بھی کی، بددیانتی، خیانت، سب کچھ کیا ہے، چوریاں ڈکیتیاں سب کچھ کیا ہے، بدکاریاں کی ہیں، ایک دن خیال آیا اللہ بس آج کے بعد میری توبہ۔ وہ کہتا ہے آئندہ تو نہیں کرے گا؟ کہتا نہیں، تیرے ساتھ وعدہ ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تم نے صدقے دل سے آج اسلام قبول کر لیا، آج تم نے اسلام قبول کیا ہے، جب کر لیا ہے پچھلے سارے گناہ معاف، تیری زندگی کا سارا کھاتا اللہ نے صاف کر دیا۔ کیسی بڑی اور عظیم امت ہے، اس امت کو بڑی امت، عظیم امت، متوسط امت اسی لیے کہا۔ اور یہ امت اتنی بڑی نعمت، مسجد ہے نا ہماری نماز پڑھنے کے لیے، جنگل میں نماز کا وقت ہو گیا، مسجد تلاش کرو، فرمایا نہیں، جنگل میں یہی نماز پڑھ لو، کپڑا ہے بچھا لو، نہیں مٹی میں پڑھ لو، جہاں سے باتیں پڑھو۔ قبلے کا تعین ضروری ہے، قبلے کا تعین ضروری ہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی۔ فرمایا اپنی طرف سے کوشش کی ہے نا، مکمل پتہ نہیں چلا۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر منہ کرے گا
اللہ اسی طرف ہے. سفر پہ جا رہا ہے نا, تیرا جی چاہتا ہے کہ میں نفل پڑھوں, سفر پہ جا رہا ہے ادھر سے کراچی کی طرف, اسلام آباد کی طرف, کے پی کی طرف, کہیں بھی, کس طرف تیرا منہ ہے؟ بس اللہ کا نام لے, شروع ہو جائے. اللہ نے جو کہہ دیا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جس طرف بھی منہ کرو گے میں تمہارے اس چہرے کو, اس منہ کو, اس طرف کو, اس جہت کو قبول کر لوں گا. اللہ اللہ, بڑے احسانات ہیں اس امت عظیم پر. اور پھر فرمایا کہ یہ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالات سے نہیں گھبرائیں, یہ بد فطرت ہے, یہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے سوالات. اور اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ نبی نے بھی کر دیا تھا. تو نبی بڑا پیارا لاڈلا نبی, بار بار ضد کیے جان, میں نے دیکھنا ہے, میں نے دیکھنا ہے. اللہ نے کہا موسیٰ رہنے دیں. کہتا نہیں اللہ مجھے دکھائی دے. اللہ نے پھر نرمی کی, محبت کی اور فرمایا کہ موسیٰ چلو ایسے کرتے ہیں, اس سامنے پہاڑ کی طرف دیکھ, میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں, میں اپنی تجلی نور کی اس پہ پہاڑ پہ ڈالتا ہوں اور تم اس کو دیکھ لینا, اگر تو برداشت کر گیا تو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے جب تجلی اس جبل پہ, پہاڑ پہ ڈالی تو وہ جل کے خاک ہو گیا اور موسیٰ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے. اب موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پہ پڑنے والی تجلی کو برداشت نہیں کر سکے. نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام, بڑے مقام والے نبی ہیں, بڑے عظیم رسول ہیں. تو فرمایا کہ تم میرا نبی, میرا لاڈلا نبی, وہ تجلی برداشت نہیں کر سکا اور تم کہتے ہو کہ ہم نے براہ راست دیکھنا ہے. یہ کیسا تمہارا اٹھ پٹانگ سوال ہے؟